اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مبارک حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقصد اپنی امت کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں امت کو ایسی مضبوط ترین باتوں سے آگاہ کیا ہے کہ اگر امت ان پر عمل کرے تو دنیا اور آخرت میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں بہت زیادہ مشفق تھے، رحمۃ العالمین تھے، ان کو اپنی امت کی بہت فکر تھی۔ اس لیے عبادات، معاملات، لین دین، دنیاوی کام، اخروی کام، سب چیزوں سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہوں تو اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی وہ منحصر ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک بہت دین کے اہم رکن کا حکم دیا ہے، یعنی نماز کی اہمیت کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے، دین اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح ایک عمارت اس کے لیے ستون ضروری ہوتی ہے اور وہ عمارت ستونوں پر کڑی ہوتی ہے، جتنے ستون زیادہ مضبوط ہوں گے اتنے ہی وہ عمارت زیادہ مضبوط ہوں گے۔ لہٰذا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی عمارت کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے کہ دین اسلام ایک عمارت کی مانند ہے اور اس عمارت کا اہم ستون، اہم پلر وہ نماز ہے۔ اگر کسی نے نماز کو قائم کیا تو اس نے گویا دین کی عمارت کو اونچا کر دیا، اس کو قائم کر دیا، اور جس نے نماز کو ادا نہیں کیا گویا اس نے پورے دین اسلام کو نیچے گرایا۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں تمام عبادات کا خلاصہ وہ ملتا ہے۔ اگر ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ مسجد میں غرباء، مساکین وغیرہ وہ جمع ہوتے ہیں تو اس کے دل میں زکوٰۃ کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ نماز کی خصوصیت ہے۔ نماز میں ہم صف بندی کا اہتمام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دیتے، ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتے۔ لہٰذا یہ پریکٹیکلی ہمیں حج کی عبادت وہ سکھاتی ہے۔ اس طرح نماز میں ہم رکوع، سجدہ، قیام، جلسہ اور اسی طرح صف بندی اور شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں جہاد کی وہ ترغیب اور تعلیم دیتی ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران ہم کھانا پینا، خوراک وہ نہیں کرتے، اس لیے اس میں ہمیں روزے کا حکم ملتا ہے۔ تو نماز الغرض یہ کہ اس میں تمام عبادات کا خلاصہ رکھا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پھر پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ و نماز عماد الدین، دین کا ستون ہے۔ من اقامہا، جس نے نماز کو قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے گویا دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا، اور جس نے نماز کو ادا نہیں کیا، اس کو ادا نہیں کیا، اس کو گرایا، ڈایا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو ڈایا یعنی گرایا۔ تشریح، اس حدیث مبارکہ میں اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا، ستون پلر، جس نے اس ستون کو قائم رکھا اس نے گویا دین کی عمارت کو قائم رکھا، کیونکہ
تمام دین کی عبادات اس نماز میں جو ہے شامل ہیں۔ اور جس نے اس ستون کو گرایا اس نے دین کی عمارت کو زمین بوس کر دیا، یعنی زمین کے نیچے کر دیا، یعنی اس کو تباہ کر دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے، یعنی یہ نماز ایک مومن کے ایمان کا اہم جز ہے، تو اس سے مومن کے ایمان کا امتحان کا موقع ملتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ مؤذن اسے نماز حی علی الصلاۃ اور فلاح حی الفلاح، یعنی جس اذان میں ہم کہتے ہیں، کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ تو اگر وہ نماز کی طرف جاتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ واقعی میں مومن ہوں۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے۔ ترک نماز سے یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کا بہت اہتمام کریں۔ خصوصی طور پر آپ طلباء کرام سے بہت درخواست ہیں کہ آپ ان چھٹیوں میں اس کے علاوہ بھی ہر موقع پر آپ نماز کا بہت ہی زیادہ اہتمام کریں۔ اگر آپ نماز کی پابندی کریں گے، وقت پر نماز کے لیے جائیں گے، تو آپ کی پوری زندگی جو ہے بہت زیادہ سکون اور روحانیت سے بھرپور ہو جائے گی۔ اور نماز کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ بیشتر مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور احادیث مبارکہ میں صرف یہ حدیث نہیں، اور بھی احادیث مبارکہ کے کثیر ذخیرہ یہ نماز کی اہمیت پر جو ہے مبنی ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ یہ نماز اتنی افضل عبادت ہے کہ معراج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ملاقات کے لیے وہ تشریف لے گئے، وہاں پر ایک بہترین تحفہ امت کو جو ہے نماز کی شکل میں دیا گیا۔ ابھی ہر مومن کے امتحان کا وقت آتا ہے کہ وہ اس امتحان میں کس طرح کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو، نماز کا اہتمام کریں اور نماز کے مسائل علماء سے پوچھیں، نماز کی اہمیت کے بارے میں علماء سے پوچھیں، اور سب سے اہم کام کہ نماز میں سستی نہ کریں، بلکہ بروقت جیسی اذان ہو جائے بس نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، یہ طرز عمل تھا کہ جب نماز کی اذان وہ سنتے تھے بس دنیا کے کام ختم اور وہ نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی بہت جو ہے اہتمام کریں اور اس حدیث پر جو ہے ہم عمل کریں۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا، جس نے اس کو قائم کیا اس نے فقد اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا، اور جس نے نماز کو گرایا، اس کو ادا نہیں کیا، فقد ہدم الدین، گویا اس نے دین کو ڈھا دیا، اس کو گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔